السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے جا رہا ہوں بابے بلے شاہ کے شہر قصور، اور آج قصد کیا ہے بابا جی کے مزار پہ حاضری دینے کا، اور وہاں چل کے میں آپ کو دکھاؤں گا بھی، اور ہم بابا بلے شاہ سرکار کی حیات مبارکہ کے بارے میں بات بھی کریں گے۔ اور یہ تقریباً لاہور سے 50 کلومیٹر دور واقع ہے قصور، اور قصور میں آرام فرما ہے بابا بلے شاہ سرکار۔ تو آئیں چلتے ہیں بابا بلے شاہ کے شہر قصور۔ نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، چار دنہ دا میلا دنیا پھر مٹی دی ٹیری۔ حضرت بابا بلے شاہ کا حقیقی نام عبداللہ تھا، عرف عام میں ان کو بلے شاہ پکارا جاتا تھا۔ اب یہ نام انہوں نے خود اختیار کیا یا کسی نے رکھا، یہ کہنا مشکل ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ کے والد کا نام سخی شاہ محمد درویش تھا، جو کہ ایک امام مسجد تھے۔ بابا بلے شاہ کی زندگی تضادات سے بھری پڑی ہے، کوئی کچھ بیان کرتا ہے اور کوئی کچھ۔ مثال کے طور پہ ان کی پیدائش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بابا بلے شاہ بھاولپور کے قریب اچ گیلانیہ، جس کو آج اچ شریف کہا جاتا ہے، وہاں پیدا ہوئے اور بعد میں تحصیل علم کے لیے قصور تشریف لائے۔ لیکن بعض مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کی پیدائش پانڈو کے گاؤں میں ہوئی، جو کہ قصور سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ تاریخ کی کتابوں سے یہ بھی معلوم نہیں ہو پایا کہ بلے شاہ کتنے عرصے قصور میں زیر تعلیم رہے، کب واپس گاؤں گئے، وہاں ان کی مصروفیات کیا تھیں، امام مسجد کے بیٹے ہونے کے باوجود بکریاں چراتے رہے، کتنے عرصے چراتے رہے، شاعری کا آغاز کب کیا، طبیعت میں صوفیانہ انگ کب پیدا ہوا، ان کے رجحانات کب بدلے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ لیکن بابا بلے شاہ کے بارے میں ایک بات نہایت وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ روایت شکن تھے، ذات پات اونچ نیچ کو بالکل نہیں مانتے تھے، اور یہ بات ان کی شاعری سے عیاں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی، لینا کی سر ٹوپی تر کے، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، لینا کی تسبیح ہتھ پھڑ کے، چلے کتے پر رب نہ ملیا، لینا کی چلیاں وچ وڑ کے، بلے شاہ جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے۔ بابا بلے شاہ انسان دوست آدمی تھے، اللہ کے بندوں سے خصوصی محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مندر ٹا دے مسجد ٹا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہندا۔ طنز، اعتراض، تنقید بابا بلے شاہ کی شاعری میں صاف عیاں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس وقت کے نظام سے بیزار تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھڑ نکتہ چھوڑ حساباں نو، چھڑ دوزخ گور عذاباں نو، کر بند کفر دیاں باباں نو، کر صاف دلاں دیاں خواباں نو۔ بابا بلے شاہ تقسیم کے خلاف تھے، وہ زبان کی ہو، فرقہ پرستی کی ہو، ذات پات کی یا اونچ نیچ کی۔ بابا بلے شاہ کی روایت شکنی کی ایک اعلیٰ مثال یہ بھی ہے کہ بابا بلے شاہ خود سید زادے تھے، لیکن انہوں نے بیعت شاہ عنایت کے ہاتھ پر کی، جو ذات کے ارائیں تھے۔ اسی وجہ سے اہل علاقہ، ان کے رشتہ دار اور اس وقت کے علماء بابا بلے شاہ کو تانے دیا کرتے تھے، مگر بابا بلے شاہ ذات پات اونچ نیچ کے سب بندھن توڑ کر فرماتے ہیں کہ بلے نو سمجھاون آئیاں، پہنا تے پر جائیاں، من لے بلیا ساڈا کہنا، چھڑ دے پلہ رائیاں، آل نبی اولاد علی دی تو کی لیکاں لائیاں، جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں۔ برے بندے نو لبن ٹریا برا ملا نہ کوئی، جد میں اندر چاتی ماری میں تو برا نہ کوئی۔ صوفیوں کے صوفیہ، نفس کی نفی کا سبق دینے والے، اللہ کے بندوں میں محبت بانٹنے والے، آسانیاں پیدا کرنے والے بابا بلے شاہ قصور میں اس جگہ پر آرام فرما ہے۔ بلے شاہ کے مزار پر جب آپ آتے ہیں تو یہاں پر
یہ نمک رکھا گیا ہے اور یہاں سے جو محبت کرنے والے عقیدت مند آتے ہیں وہ اس نمک کو چکھتے ہیں. اور اس کا مطلب جس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا وہ یہ ہے کہ بابا جی تہاڈا نمک کھا لیا اسی تہاڈے نمک خار ہو گئے ہیں. تو بڑا ضروری یہ ہے کہ اگر میں نے کسی کا نمک کھایا ہے تو ان کے افکار پر بھی عمل کروں. یہاں آ کر صرف نمک نہیں کھانا, دعائیں نہیں مانگنی, لنگر نہیں کھانا یا بانٹنا, بلکہ ان کے افکار پر اس طرح سے عمل کرنا ہے جیسے انہوں نے اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کی, راحتیں پیدا کی اور آسانیاں تقسیم کرتے رہے. بابا بلے شاہ کے مزار پر ایک ستار ہے, گدڑی ہے سرکار کی اور ایک کلہ مبارک ہے سرکار کا, اور یہ آنے والے زائرین کے لیے یہاں ایک شیشے کے باکس میں رکھا گیا ہے تاکہ بابا بلے شاہ کے زیر استعمال رہنے والی چیزیں آنے والے عقیدت مند دیکھ سکیں. بابا بلے شاہ کے مزار کے احاطے میں بہت ساری اور بھی قبریں ہیں اور ان تمام قبور کی ایک فہرست بھی اور ایک تاریخ بھی ہے, اور قوالی اس وقت ہو رہی ہے یہاں. تو آئیں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اور سنتے ہیں قوالی. ਮੈਨੂੰ ਬੇਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਈ, ਇਹ ਬੇਪਣਿਆ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਅਲਫ ਦੀ ਆਈ, ਬੇਪਣਿਆ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਬੁੱਲਾ ਕੋਲ ਅਲਫ ਦੇ ਪੂਰੇ, ਕੋਲ ਅਲਫ ਦੇ ਪੂਰੇ, ਕਰ ਸਫਾਈ, ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸਮਝੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸਮਝੇ ਅਸੀਂ, ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ. مزار کے احاطے میں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھیں یہ ایک سٹینڈ لگایا گیا ہے ایک درخت کے پاس, اور اس میں لوگ عقیدت مند آتے ہیں اور اگربتیاں جلاتے ہیں. اگربتیاں جلانا تاکہ خوشبو پھیلے, اور یہ بھی ایک محبت اور عقیدت کا ایک انداز ہے. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں اس درخت کے تنے کو گرین رنگ کیا گیا, اور کہتے ہیں گرین رنگ جو ہے یہ صوفیانہ رنگ ہے. اور اچھا منظور صاحب مجھے یہ بتائیں کہ چراغ جلانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نہ دیے جلن شہنشاہاں دے، نہ وزیراں دے، نہ سفیراں دے، سدا دیوے بلن فقیراں دے. یہ اس سے جلتے رہتے ہیں. جہاں بھی یہ گھرانہ ہوگا نا، یہ فقیر ہوگا، ان کا چراغ ضرور جلتا ہوگا. اچھا ایک تو ہو گئی عقیدت، میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ چراغ جلا کے منت ماننے سے لوگ جلاتے ہیں، کوئی اپنے اولاد کے لیے جلا رہا ہے، کوئی کسی مقصد کے لیے جلا رہا ہے. اللہ پاک کرنا، اللہ پاک نے وسیلے ان کے ہیں. آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، بہت دیر ہو گئی ہے. کتنے سال؟ 8-10 سال ہو گئے. اچھا 10 سال. آپ کی کمائی کا ذریعہ کیا ہے؟ کمائی اللہ پاک کوئی نہ کوئی دے جاتا ہے، کوئی لنگر دے جاتا ہے، کوئی گھر سے تیل لے کے آتا ہے، وہ چراغ جلا کے چلا جاتا ہے. اچھا یہی سب کچھ. تو آپ نے کبھی ایسا تجربہ کیا کہ آپ نے یہاں کوئی منت مانی ہو اور وہ پوری ہوئی ہو؟ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ. کون سی منت مانی تھی آپ؟ جو مرضی مانگو، کوئی اولاد کے لیے مانگ رہا ہے، کوئی بیمار شماری کے لیے مانگ رہا ہے، کچھ نہ کچھ دے ضرور ہے. اس گھر سے کوئی خالی نہیں جائے گا. یہ بہت بڑا عشق کا بیڑا ہے. سید بلے شاہ فرمانے پہ نے اگ تے عشق دوویں ایک برابر، اگ تے عشق دوویں ایک برابر، پر عشق دا ساڑ ودھیرا. اگ تے ساڑے ککھ تے کن، عشق ساڑے تن میرا. اگ دا دارو میਂਹ تے پانی، پر عشق دا دارو کیڑا. سائیں بلیا جی تے لا لیا عشق نے ڈیرا، تو کچھ نہیں بچدا. اگوں بلے شاہ نو آواز آنی، بلیا تیرا عشق نے کی لٹیا. عشق نے دا خدا دی خدائی لٹ لی. عشق لٹدا بلیاں پیغمبراں نو. سائیں بلیا تیرا عشق نے شہنشاہاں دی شہنشاہی لٹ لئی. یہ اتھرا عشق ہے. اتھرا عشق نہیں سون دیندا، ساری رات جگائی رکھدا، کری پہاڑاں 'ਚ کری گاراں 'ਚ کری محلاں 'ਚ رلائی رکھدا.
یہ وہ سید ہے یہ بال گٹے گوڑے نے اندروں پلیتی نکال دیتا ہے، جس کو بلاوا وہ یہاں آتا ہے۔ سید بلے شاہ فرماندہ نے چٹی چادر لا سٹ کڑیے، چٹی چادر لا سٹ کڑیے، پین فقیر باری لوئی، چٹی چادر نو داغ لاسا لوئی نو داغ نہ کوئی۔ سید بلے شاہ فرماندہ نے تو باہروں تمہیں گٹے گوڑے، تیرے اندروں رہی پلیتی، تو بھج بھج بڑھنا ہے مندر مسیتی، کدی نماز قضا نہ کہ نماز پڑھنے تو رب نہ بھی 400 بھی کی، یہ وہ سید ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ دیے آپ چلائیں، تو یہ میں 2 دیے جلاؤں گا۔ مجھے لائٹر یا ماچس سے چلانے کیسے؟ چراغ سے چراغ اچھا، وہ جو کہتے ہیں نا دیے سے دیا جلتا ہے، تو یہاں پر جب آپ آئیں گے دیا جلانے تو آپ کو چراغ سے چراغ جلانا پڑے گا۔ اور یہ دیکھیے، یہ میں نے ایک دیا جلایا، اور یہ دیے جلانے کے بعد میں نے اپنے اللہ سے دعا کی، پاکستان کی سالمیت کی، اور میں اللہ دعا کرتا ہوں کہ میرے وطن کے جو لوگ ہیں یہ خوشحال ہو جائیں، اور میرا پاکستان ناقابل تسخیر ہو جائے۔ تو اٹ کڑک کے دکڑ بجے تے تتا ہووے چلا، آن فقیر تے کھاکا جاون، راضی ہووے بلا۔ ان سرکار نے مجھے چائے دی ہے، اور یہ میں چائے پیوں گا۔ سرکار کا لنگر ہے۔ واہ واہ، بہت مزے کی اور بہت گرم چائے ہے، اور یہ عقیدتیں، یہ محبتیں ایسے اللہ کے ولیوں کے درباروں پر جب آپ آتے ہیں وہیں مل سکتی ہیں، کیونکہ مجھ جیسے شہردار تو بہت مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں، جو فائدے کو زیادہ دیکھتے ہیں، محبت کو کم دیکھتے ہیں۔ جب آپ بابا بلے شاہ کے مزار پر آتے ہیں تو یہ صرف تو جوتیاں رکھتے ہیں، یہ اسٹال لگے ہوئے ہیں جہاں پر یہ دیکھیں صوفیہ کرام کی کتابیں، اسٹال ہیں یہاں، اور یہ صفائی کا کام کرتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ السلام اسلم صاحب یہاں صفائی کا کام کرتے ہیں۔ اسلم صاحب تہاڈا بہت شکریہ۔ یہاں پھول بھی بک رہے ہیں، مکھانے بھی ہیں، اور یہ والی چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا دوستو، یہ ہے میتھی، اور قصور کی میتھی جو ہے وہ تو پوری دنیا میں جاتی ہے، اور اس کی خوشبو ویڈیو میں نہیں آ سکتی، لیکن آپ یقین کیجئے اتنی اعلیٰ خوشبو ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور قصور کی مہندی بھی بہت مشہور ہے، اس کا رنگ ایک دفعہ چڑھ جائے تو پھر وہ اترتا نہیں ہے۔ تو آپ جب بھی بابا بلے شاہ سرکار کے حاضر دینے آئیں تو یہاں سے آپ میتھی بھی لے سکتے ہیں، اور یہاں کی مہندی بھی بہت مشہور ہے۔ اور آئیں چلتے ہیں، میں آپ کو باہر لے کے چلتا ہوں، اور اندر سے اور فالودہ وہ بھی دکھاتے ہیں، آئیں۔ کہ آپ آئیں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اندر سے نہ کھائیں؟ یہ اندر سے جو ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں کھوئے کے، اور یہ والے اندر سے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں گڑ کے، اور یہ والے اندر سے ہیں چینی کے۔ اور ویسے ہم بچپن میں اس کو اندر سے کہتے تھے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پکوڑے ہیں اور بہت میٹھے ہوتے ہیں، اور یہ یہاں کی قصور کی خاص سوغات بھی ہے۔ ابھی ہم چلیں گے جہاں فالودہ ہوگا، لیکن ادرسوں کی بے تحاشا یہاں دکانیں ہیں، اور یہ دیکھیں یہ بنا رہے ہیں، دکھائیے گا یہ کیسے بناتے ہیں ذرا۔ اس کو تلا جا رہا ہے، اور یہ بڑے ماہر ہوتے ہیں، تل لگا رہے ہیں، اور یہ دیکھیے کڑھائی کے اندر اس کو تلا جا رہا ہے، اور یہ بڑے ٹیسٹی ہوتے ہیں، اور یہ قصور کی خاص سوغات بھی ہے۔ جانے مجھے کیوں لگتا ہے کہ بابا بلے شاہ سرکار نے جس نظام کے خلاف علم بغاوت اٹھایا تھا، طنز کیا تھا، پھپتی کسی تھی، شاعری کی تھی، وہ دور آج بھی ان کے مزار کے باہر دوراں ہے۔ دوستو، آپ جب بھی بابا بلے شاہ کے حاضر دینے آئیں تو قصور میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں، جیسا میں نے آپ کو میتھی کا بتایا، مہندی کا بتایا اندر سے، اور خاص طور پہ یہ فالودہ، اور یہ اس کی پہچان ہے۔ لیکن ایک چیز اور ہے، اس کے لیے مجھے دوبارہ کبھی سردی میں آنا پڑے گا، وہ ہے مچھلی۔ تو بلے شاہ کے شہر میں
جہاں محبت کی فراوانی ہے وہاں اس طرح کے رزق کی بھی بڑی فراوانی ہے جو ہم کھاتے ہیں اور ہمیں اس سے بڑی راحت ملتی ہے. تو آپ جب بھی آئیں تو فالودہ ضرور کھائیے گا.